بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہمارے متعلقہ کتاب سماجی انصاف اور اجتماعیت کے تیسرے مقالے پر درس دیا جائے گا۔ اس مقالے کا عنوان اسلام کے نظریہ معیشت اور جاگیرداری نظام کی خرابی، یعنی اس کی بھی دو اجزاء ہیں۔ ایک ہے اسلام کا نظریہ معیشت، کہ معیشت کے حوالے سے اسلام کا بنیادی نظریہ کیا ہے، کہ اسلامی معیشت ہونی کیسی چاہیے ہے، اس کے شرائط کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے، اور پھر اس معیشت کے استفادہ کیسے ہوں اور افادہ اس کا کتنا ہو، کس کس طبقے تک ہو، یہ ایک بحث۔ اور دوسرا جاگیرداری نظام، معیشت کے مختلف ذرائع میں سے ایک ذریعہ وہ زمینداری کا ہے۔ اب اس زمینداری کو زمینداری بنا کر لوگوں کے روزگار اور ذرائع آمدنی کی بنیاد بنایا جائے، یا اس کو مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں دے کر ان کے لیے باقاعدہ جاگیر بنایا جائے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقتصادی اصول، انہوں نے جن کتابوں میں ان پر مباحث کی ہے، ان موضوع پر، ان میں سے البدور البازغہ بھی ہے، حجت اللہ البالغہ ہے، تفہیمات الہیہ میں بھی یہ مباحث موجود ہے، اور الخیر الکثیر میں بھی۔ اور ان ساری کتابوں کے اندر انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ معاشی نظام کے وہ نقصان دہ پہلو جس سے معاشرے کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یا پھر معاشرہ خود مختار معاشرہ نہیں رہتا، ان کی ساری تگ و دو اور محنتیں مخصوص طبقے کی اسیر ہو جاتی ہے۔ وہ صبح و شام دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ان کی محنت کی ثمر کسی اور کی جولی میں جاتا ہے اور کسی اور کی خزانے میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ان کی اپنی زندگی میں نہ کبھی بہتری پیدا ہوتی ہے، نہ ان کی زندگی میں سہولت اور آسائش پیدا ہوتی ہے، اور نہ ان کی وہ بنیادی حقوق جو تعلیم اور اخلاق اور کردار کے نتیجے میں سامنے آنے تھے، ان کے مواقع بھی سلب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ جب وہ مخصوص طرز معیشت کے اسیر ہو جاتے ہیں تو اس میں وہ صبح و شام، جیسے کہ پہلی صفحات میں حضرت امام شاہ ولی اللہ کے اقوال گزرے ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ جانوروں کے مانند صبح و شام محنت کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ اپنی محنت سے فارغ ہو کر جا کے کھا پی کے لیٹ جاتے ہیں۔ باقی نہ اس کے اندر کوئی اخلاقیات کے احساس ہوتے ہیں، نہ تعلیم کے احساس ہوتے ہیں، نہ کردار کے حوالے سے، نہ کوئی دیگر ایسے احساسات ہوتے ہیں، اور نہ اپنی اولاد کی پرورش کے حوالے سے اس زاویے سے سوچنے کی کوئی احساس رہتا ہے، کیونکہ وہ صبح و شام محنت اس حد تک کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ایک دورانیہ کی محنت کر کے اس میں کمائیں تو وہ کمائی اس کی صبح و شام یعنی 24 گھنٹے کی گزر بسر یعنی نان شبینہ اس سے میسر نہیں آ سکتا۔ تو پھر وہ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے وہاں آور ٹائم بھی لگاتا ہے، اگر اس کی جو ہے کمپنی میں ملازمت ہے تو وہاں آور ٹائم لگاتا ہے، اگر وہ زمینداری میں کام کرتا ہے تو وہ رات دن محنت کر کے لگا رہتا ہے اس میں، دن کو عصر تک اور عصر کے بعد کافی حد تک جہاں تک اس سے محنت ہوتی ہے لگے رہتے ہیں۔ تو جب اتنا دورانیہ اس کی محنت کشی میں گزر جاتی ہے تو وہ گھر اس وقت پہنچ رہا ہوتا ہے کہ جب اس کے بچے سو چکے ہوتے ہیں۔ جب ایسے دورانیے میں وہ گھر پہنچے تو اس کو کیا پتہ ہے کہ میرے بچوں کی کیا حالت ہے، اس کی کیا کمی ہے، کیا کیفیت ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود بھی ایسے مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں اور ذہن میں یہ احساسات ہوتے ہی نہیں ہیں کہ بچوں کو کھانے پلانے کے علاوہ اور بھی کئی سارے حقوق ہوتے ہیں، اور ان حقوق میں ان کی بہتر لباس، بہتر پرورش، بہتر تعلیم، بہتر اخلاق اور الہیات کی شناسائی، یہ ساری چیزیں جب اس کی اپنی پرورش جو ہے اس کی بغیر ہو چکی ہوتی ہے تو اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اولاد کی اور کیا کیا ذمہ داریاں والدین پر عائد ہوتی ہیں۔ تو جب وہ ایسے وقت گھر پہنچا ہوتا ہے کہ بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور صبح بھی جب وہ نکل رہا ہوتا ہے تو ایسے وقت میں دوڑ لگا کے جاتا ہے، کیونکہ وہ جابر طبقہ جو معیشت کے مخصوص دہانوں پر
اپنے قبضے جمائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے جبر اس حد تک ہوتا ہے کہ اگر وہ وقت کی پابندی پر نہ جائے تو یہ اس نان شبینہ کی کمانے کے مواقع سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو صبح بھی وہ ایسے حال میں نکلتے ہیں کہ ان کے بچے سو رہے ہوتے ہیں، تو پھر بعد میں وہ بچے جب گھر سے نکلتے ہیں تو اور تو اس کا کوئی نظام نہیں ہوتا، وہ گلی کوچوں میں محلوں میں دوڑ دھوپ لگا کے مٹیوں میں کچروں میں اور آپس میں لڑائیاں وغیرہ، اس کے علاوہ اور ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ تو جس طرح باپ کی جو ہے پرورش ہوئی تھی اور اس پرورش کے نتیجے میں وہ مخصوص جابرانہ طبقے کے دولت میں اضافے کا ذریعہ بناتا، جب تک اس کی جسم میں بدن میں سکت ہے تو وہ اسی کام پر ہے، اور بچے بھی جب ایسے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں تو اور کوئی ہنر اور صلاحیت ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، وہ بچے باقاعدہ پھر اسی سرمایہ دار کے در پر جا کر پھر اسی کے سرمایہ میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ایسا طبقہ نسل در نسل ایک معاشرے میں پرورش پاتا ہے اور ایک منصوبے کے تحت پایا جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کی کمی نہ ہو جو مخصوص سرمایہ دار اور جاگیردار لوگوں کے سرمایہ میں اضافے کا باعث بنے، ایسے لوگوں کی کمی نہ ہو۔ اور ہمارے اکابر کا طرز عمل یہ ہے کہ معاشرے میں خیرات کا ایسا کوئی طرز طریقہ نہ ہو کہ وہاں پر بیکاریوں کی بھیک مانگنے کا فروغ ہو، بلکہ اس طریقے سے جو ہے لوگوں کے ساتھ تعاون ہو کہ فقر اور مسکینی اور بھیک منگی کا خاتمہ ہو۔ یعنی یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہے کہ ان مجبوریوں کا خاتمہ کر کے مجبور اور مخلوق الحال ذہنیت کا ہی خاتمہ کیا جائے اور ماحول کا خاتمہ کیا جائے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا طرز انداز بھی یہی رہا ہے کہ مکے میں بھی باہمی معاونت ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن جب مدینے میں گئے تو کلم کلا ریاستی طور پر مواخات کا ایک نظام دیا گیا تاکہ کوئی مخلوق الحال اور مجبور نہ رہے، روزگار کے ذرائع سب کے پاس رہے، اور پھر روزگار کے ذرائع کے ہوتے ہوئے ساتھ میں تربیت اور پرورش اور ذہن سازی اور نظریہ اور سوچ اور احساس فکر، ان ساری چیزوں کی بھی ساتھ ساتھ میں تربیت جاری رہی۔ اور پھر جب وہاں ریاست مدینہ کی کامیابی کے بعد اور دعوت کے فروغ اور عمومیت کے بعد فتح مکہ عمل میں آیا، تو فتح مکہ کے بعد معاشی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار بھی لکھتے ہیں کہ بیت اللہ کے صحن میں زکوٰۃ کا مال اکٹھا ہوتا ہے، سونے چاندی جواہرات سب کچھ جو بھی ہے اناج، ان سب کے ڈھیر لگتے ہیں، اور چاروں طرف جو ہے سارے یہ مال جمع کروانے والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پورے مکے میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق اور ضرورت مند بھی نہیں ملتا ہے، اور وہ مال اتنے مقدار میں وہاں جمع کہ مال کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو مال کے پار دوسرے لوگ نظر نہیں آتے، اتنے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات واقعتاً سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے کہ جو ہمارے اکابرین اور محققین فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ معاونت، تعاون، خیرات اور صدقات، یہ چیزیں اس بنیاد پر نہ ہو کہ جب بھی آپ گھر سے نکلے کہ جس کو آپ نے دیا ہے وہ اگلے دن پھر آپ کے دروازے پہ کھڑا رہے تاکہ آپ کی سلامی بھی کرے، آپ کے سامنے جھکے بھی اور آپ اس کے ہاتھ میں 10 روپے تھمائیں۔ یہ خیرات اور صدقات کا کوئی طرز عمل نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے میں فقر اور بھیک منگی کا فروغ والا عمل ہے۔ تو یہاں پر حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ مخصوص نکات بیان فرماتے ہیں، تقریباً ان کی تعداد 13 ہے، اس کو ذرا دیکھتے ہوئے جاتے ہیں تاکہ یہ نکات ہماری ذہن نشین ہو۔ زمین کا حقیقی مالک اللہ ہے، باشندگان ملک کی حیثیت مسافر خانے میں ٹہلنے والوں کی ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ مسافر خانے میں کوئی مستقل ڈیرا ڈال کے نہیں رہتا ہے ساری زندگی، بلکہ وہ بوقت ضرورت اس سے استفادے کے لیے آتا ہے، جب اس کا استفادہ مکمل ہو تو پھر وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، پھر کوئی اور آتا ہے۔ یعنی زمین کے ساتھ طرز عمل یہی ہونا چاہیے ہے کہ زمین سے جب تک آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور آپ میں قوت کاشت ہے تو آپ کاشت کرتے رہیں، اور جب آپ کے استفادے کی ضرورت مکمل ہو یا آپ میں قوت کاشت نہ رہے، جس طرح مسافر خانے میں آدمی کے اندر یہ سکت باقی نہ رہے کہ وہ کمرے کا کرایہ دے سکے یا پھر اس کی ضرورت پوری ہو تو پھر کمرہ چھوڑ دینا چاہیے، اسی طرح زمین کے لیے بھی یہ نظام ہے کہ جب تک آپ استفادہ کر سکتے ہیں یا قوت کاشت ہے آپ میں تو آپ اس کو استعمال کرتے رہیں، لیکن جب ہم میں قوت کاشت بھی ختم ہو جائے یا پھر ہماری استفادے کی ضرورت نہ ہو تو پھر زمین پر سانپ بن کر بیٹھا نہ جائے، بلکہ اس زمین کو کسی اور کے سپرد کیا جائے تاکہ کوئی اور اس سے استفادہ کرے
کیونکہ یہ مالک اللہ ہے اس زمین کے، اور زمین کی جتنے باشندگان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ملک سے استفادہ کرنے کے برابر میں حقدار ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ اس کا ہے وہ نظام زندگی جس میں چند اشخاص یا چند خاندانوں کی عیش و عشرت کی وجہ سے دولت کی صحیح تقسیم میں خلل واقع ہو، اس کا مستحق ہے کہ اس کو جلد ختم کر کے عوام کو مساویانہ نظام زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس معاشرے میں بھی اس طرح کی کیفیت پیدا ہو کہ وہاں پر مال اور دولت کو ایک منصوبے اور ایک سازش کے تحت محنت تو سارے کرے، لیکن ان کی ذرائع کے نتائج مخصوص تجوریوں میں جائے، تو یہ معاشرے کو گرو کرنے کا ایک منصوبہ ہے، وہ پورے معاشرے کے افراد کو گروی بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا معاشرے میں رہنے والے انسانوں کو گروی بنا کر ان کے عمل اور ان کی محنت سے استفادہ کرنے والے نظام کا توڑنا لازمی ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ معاشرہ جس کو اوپر صالح معاشرے کا اطلاق ہوتا ہو اور وہ اسلامی معاشی طرز عمل کو جانتے ہوں اور اس سے آگاہی رکھتے ہو، ایسے طبقے پر لازمی ہے کہ وہ اس کے لیے جد و جہد کرے اور اس کے لیے راستہ ہموار کرے اور میدان عمل میں آئے، تاکہ وہ لوگوں میں اگر عملی طور پر اس چیز کو قائم نہ کر سکے تو کم سے کم لوگوں میں یہ شعور اجاگر کر سکے کہ وہ اس عمل کی جانب متوجہ ہوں، اور وہ حضرات جو معاشرے کے اندر آئے روز معاشرے کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور فرضی چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں جن سے معاشرے کے اندر بہتری کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے سوائے اپنے تشخص کو بنانے کے لیے، ان افراد کے سامنے ان کی ناجائز اور بے بنیاد دعووں کے مقابلے میں اس چیز کو پیش کر سکے کہ ہماری معاشرے کی بیماری یہ ہے اور اس کی اصلاح کا علاج یہ ہے، لہٰذا آپ کی جو یہ خود ساختہ دعوے ہیں اور نعرے ہیں ان سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں، صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ ہمارے جذبات اور ہمارے احساسات سے اپنے لیے مراعات تو پا سکتے ہیں، اپنا تشخص بنا سکتے ہیں، ہمارا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا جب تک جس معاشرے میں کسی عمل کے لیے شعور پیدا نہیں ہوتا ہے، اس عمل کے لیے وہاں اس معاشرے میں جگہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تیسرا نقطہ، دولت کی اصل بنیاد محنت۔ جب تک کوئی شخص ملک و قوم کے لیے کام نہ کرے، ملک کی دولت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اب محنت کی مختلف صورتیں ہیں۔ عام طور پر تو سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام میں محنت کے بجائے صرف اور صرف سرمایہ کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اب جس کے پاس جتنا زیادہ سرمایہ ہے وہ لوگوں کی محنت کو بھی خریدے، لوگوں کی زندگیوں کو بھی خریدے، لوگوں کے اوقات کو بھی خریدے، لوگوں کے ہنر کو بھی خریدے، اور پھر کیا ہے کہ اس نے بنیاد چونکہ دولت کو بنایا ہے، سرمایہ کو بنیاد بنایا ہے، اس لیے وہ سرمایہ کو اصل مان کر لوگوں کو مجبور کر کے اس کی مقدار کا بھی خود تعین کرتا ہے۔ جب وہ لوگوں کو مجبور کر کے مقدار کا بھی خود تعین کرتا ہے معاوضے کا، تو پھر ان لوگوں کی محنت جس حیثیت کی بھی ہو، اس میں زیادہ مشقت ہو، کم مشقت ہو، جسمانی مشقت ہو، دماغی مشقت ہو، یہ ساری مشقتوں کی قیمت بھی وہ خود لگاتا ہے۔ بندہ اپنے اس وصول کرنے والی اجرت سے مشقت زیادہ اٹھا رہا ہوتا ہے اور اس کا معاوضہ اس پیمانے پر نہیں ہوتا ہے، تو یہ لوگ اس کے پاس اس بنیاد پر، اس کی دولت کی اصل ہونے کی بنیاد پر اس کی گروی بن جاتے ہیں اور وہ ان کے اجرتی غلام یا زرعی غلام بن جاتے ہیں۔ اگر زمینوں میں ہو تو زرعی غلام بن جاتے ہیں، اگر کمپنیوں اور کارخانوں میں ہو تو ان کی اجرتی غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دولت کی اصل بنیاد جو ہے وہ محنت ہونی چاہیے، یعنی کسی کے محنت کے لیے دولت بنیاد نہ ہو بلکہ دولت کے حصول کے لیے محنت بنیاد ہو۔ محنت جس پیمانے پر ہو اور محنت میں جتنی مشقت ہو اور محنت جتنی اہمیت کے حامل ہو، اس کا اتنا ہی معاوضہ ہونا چاہیے۔ یوں نہ ہو کہ اصحاب دولت اپنا ایک معیار قائم کر کے ساروں کو ایک چھڑی کے ساتھ ہانکے، جیسے کہ جس کی لاٹھی اس کے بینس والی مصداق، ایسا کوئی ترتیب نہ ہو، بلکہ ہر شخص اپنے محنت کو بنیاد بنائے اور دولت کو محنت کا محتاج بنایا جائے، محنت کو دولت کا محتاج نہ بنایا جائے۔ چوتھے نمبر پر قوم کا عیش پسند طبقہ قوم کے لیے بھاری بوجھ بن جاتا ہے۔ اب قوم کا عیش پسند طبقہ وہ طبقہ جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے۔ اب مال و دولت کی فراوانی تو پہلے وہ کرتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کے لیے جو آیت ہے جو کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء،
کہ پہلے تو اس کو ڈراتا ہے کہ خرچ نہیں کرو، جمع کرنے کے سارے ذرائع سوچو، ہر طرف سے بٹورنے کی کوشش کرو، اور جتنا ہاتھ آئے اسے جمع کرو، جمع عمل و معددہ۔ آپ کے اپنے کمائے ہوئے جو آپ نے مقدار متعین کیے اس میں سے 1% صرف نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اگر صرف کرنے کا جذبہ ہے تو دوسروں کے حقوق میں سے غصب کر کے اس پہ پھر آپ سخی بھی بنو، حاجی بھی بنو، نیک بھی بنو، اور جو بھی بننا ہے وہ سب بنو اس میں، جیسے کہ اس دن وہ حساب کتاب کیا تھا اس کے تناظر میں۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ عیش پسند طبقہ پہلے تو مال جمع کرتا ہے، لوگوں کو اس وجہ سے وہ غلام بناتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس جمع کیے ہوئے مال کو جب وہ ایک حد سے زیادہ ان کے پاس جمع ہو جاتا ہے اور ساتھ میں غصب شدہ اور غبن شدہ مال بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کو وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، پھر خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس دماغ نہیں ہوتا، پھر وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ کچھ لوگ ایسے مجبور ہوتے ہیں کہ کیا کھاؤں، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کھاؤں کیا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کس چیز کے ساتھ کھاؤں، یعنی وہ مختلف سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج جو ہے کوئی کئی قسم کی چیزیں ہونی چاہیے، فلانی ہونی چاہیے، فلانی ہونی چاہیے، کوئی نئی چیز ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ، اور اگر اس سے بھی آگے بڑھ جائیں تو پھر وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، پھر بے حیائی پر اس کو ابھارتے ہیں، پھر وہ اس دولت کے ذریعے سے کئی ناجائز خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ وہ شراب نوشیوں میں جاتے ہیں، وہ مختلف قسم کے نشوں میں جاتے ہیں۔ جب انسان کے حواس جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے، حواس ان کے برقرار نہ رہیں ایسے عیاشیوں میں مبتلا ہو کر، تو پھر وہ انسانی احساسات سے نکل کر درندگی کے احساسات میں چلا جاتا ہے، اور درندگی کے احساسات میں پھر وہ اپنے دولت کے بل پر وہ کرتوت کرتے ہیں کہ انسانی عقل ان کے سامنے عاجز آ جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے قریبی رشتہ داروں کو استعمال کرتے ہیں، ان کے اہل و عیال کو استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کے پردوں کو پامال کر کے ان کے گھروں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے مال اور دولت کی بنیاد پر جو ان کے پاس حد سے زیادہ جمع ہے اس مال و دولت کے ذریعے سے وہ عدالت کو بھی خریدتا ہے، وہ انتظامیہ کو بھی خریدتا ہے، وہ طاقت کو بھی خریدتا ہے، وہ رعایا کو بھی خریدتا ہے، وہ سیاسی طاقت کو بھی استعمال کرتا ہے۔ ہمارے یہاں کئی ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے کسی کے گھر کے چار دیواری کو پامال کیا، اس کی در و دیوار کو پامال کیا، اور پھر جب اس پر آواز اٹھی تو پھر انہوں نے اگلے دن لوگوں کو اکٹھا کیا اور بازار میں بڑا احتجاج کروایا کہ یہ فلاں جو ہے اتنی برگزیدہ شخصیت ہے، اس کی شخصیت کی توہین کی جا رہی ہے، لہٰذا اس کی توہین کو ہم مذہب کی توہین سمجھیں گے، لہٰذا پھر اس طرح کے ہتھ کنڈوں کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے، اور پھر وہ لوگ جن سے یہ ناجائز استفادہ کرتے ہیں وہ ان کے ہتھ کنڈوں کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ شخصیت سرمایہ دار مذہبی ہے تو پھر وہ مذہبی ہتھ کنڈوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں غیر مسلم قرار دے کر قتل نہ کروا دے، مرتد قرار دے کر ہمیں قتل نہ کروا دے، گستاخ رسول قرار دے کر ہمیں مستقل دائمی بنیادوں پر سزا اور قید و بند کے صعوبتوں میں نہ ڈال دے، یا پھر بعد میں سزائے موت نہ ہو جائے۔ یا اگر یہ نہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر پولیس کے ذریعے سے متعدد کرمنل کیسز بنوا کر ہم عدالت کے چکر کاٹتے رہیں گے، اور یہ بھی نہ ہو تو پھر آئے روز ہمارے گھر پہ لوگ پتھر مارتے رہیں کہ یہ جو ہے فلاں جیسے شریف آدمی اور فلاں جیسے سخی آدمی اور فلاں جیسے ملنسار آدمی کے بارے میں یہ اس طرح کی غلط باتیں کرتا ہے، تو وہ بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے سرمایہ دار پھر ان کی در و دیوار کو پامال کرنے کے لیے مستقل باہر راستہ بنا دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جب اس طرح کی بار بار کی کیفیت دیکھتے ہیں پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جب ویسے بھی ہماری عزت نہیں رہی، ہماری عصمت نہیں رہی، ہمارا احترام نہیں رہا، ہماری انسانی حدود نہیں رہے، تو پھر یہاں یہ چودھری اور وڈیرے اور سرمایہ دار کے ہاتھوں جب یہاں ہم ذلیل ہو رہے ہیں اور پھر روزانہ معاشرے میں بھی ذلیل کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس پیشے کو اختیار کر کے اسی کے ذریعے کمائیں۔ تو پھر وہ بیچارے بعد میں جب معاشرے میں بدنام ہوتے ہیں تو پھر وہ مستقل اسی راستے کو، وہ عصمت فروشی کو بنیاد بنا کر مستقل اسی کو ذریعہ معاش بناتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے معاشرے پر بوجھ بنتے ہیں مختلف راستوں سے۔ لہذا سرمایہ دار جو ذہنیت ہے، عام طور پر ہمارے یہاں سرمایہ دار اس شخص کو سمجھا جاتا ہے جب بولا جائے کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا مال و دولت ہے، بلکہ سرمایہ دار ایک ذہنیت کا نام ہے۔ سرمایہ دار اس ذہنیت کا نام ہے جو پھر رفتہ رفتہ دوسروں میں منتقل بھی ہوتا ہے، ان کے قریبی جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، وہ ایک مخصوص سرمایہ دار کے دسترخوان کے بچے ہوئے روٹی پر پل رہا ہوتا ہے،
لیکن اس کے اندر بھی وہ ذہنیت سرایت کر جاتی ہے۔ تو سرمایہ دارانہ ذہنیت یہ ہے کہ وہ مال و دولت کے نتیجے میں اپنے آپ کو اعلیٰ ترین انسان سمجھے، اپنے اہل و عیال کو اعلیٰ ترین انسان سمجھے، اور سب کچھ کو، سارے حدود کی پامالی کو اپنے آپ کے لیے جائز سمجھے، اور کوئی بھی ناجائز عمل کو اپنے آپ کے لیے ناجائز ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ جو اس کی طبیعت میں آئے وہ اس کے لیے جائز ہو، اور تمام تر حد بندیوں کو وہ دولت کے ذریعے ہو، طاقت کے ذریعے ہو، وہ پامال کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور تمام رکاوٹوں کو بھی وہ مسمار کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کو سرمایہ دار کہا جاتا ہے۔ اور آسان سا مثال ہمارے یہاں بلوچستان میں بھی ہے، عموماً یہ سرداروں اور نوابوں کے پاس، اور شاید یہ چودھریوں اور وڈیروں کے پاس لوگ رہتے ہیں جو ہم وقت ان کے پاس جو ہے حاضر باش رہتے ہیں ان کے دربار میں، تو پھر وہ لوگوں کو حاضر بھی کرتے ہیں، لوگوں کو باہر بھی نکالتے ہیں، لوگوں کو مارتے بھی ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں وہاں پر اس مخصوص شخص کے آشیرواد کے ذریعے سے۔ تو اس کے پاس دولت تو ہوتا ہے، جو سردار ہے یا نواب ہے یا وڈیرا ہے، چودھری ہے، لیکن ان کے پاس جو حاضر باش رہنے والا بندہ ہے اس کے پاس اپنا تو کوئی سرمایہ نہیں ہوتا، لیکن یہ پرائے طاقت پر ناز کرتے ہوئے اس کے اندر بھی وہی سرمایہ دارانہ ذہن رچ بس جاتا ہے، اور یہ رہتا ہے اس کے پاس کام کرتے کرتے۔ پھر ایک عرصہ ایسا آتا ہے کہ یہ خود چلنے پھرنے سے عاجز آ جاتا ہے، ایک عمر کو پہنچ جاتا ہے، پھر یہ جا کے گھر پہ بیٹھ جاتا ہے، پھر اپنے کسی اگلے بیٹے کو وہاں لگا دیتا ہے۔ اور اس کی ذہنیت بھی یہ ہوتی ہے کہ جب باہر کسی سے بات کرتا ہے تو نیچی آواز میں بات نہیں کرتا ہے، ہر انسان کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، کیونکہ اس کو وہ سرمایہ دار کا آشیرواد حاصل ہے۔ اور اس کی ذاتی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ذاتی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ عمر رسیدہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہفتے میں ایک دفعہ گھر سے جا کر اس کے در پہ حاضری دیتا ہے، جس کے در پہ یہ پلا ہوا ہوتا ہے۔ وہاں پہ جیسے حاضری دینے کے لیے جاتا ہے تو وہ دور سے وہ وڈیرا یا سردار یا چودھری یا نواب جب اس کو دیکھتا ہے تو یہاں سے 2-4 گالیاں اس کے دیتا ہے کہ فلاں کے بچے یہ کروں فلاں نہ کروں، تو کہاں غائب تھے اتنے دن سے؟ تو وہ بھی خوشی خوشی دوڑتا ہوا آتا ہے، اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیتا ہے، اور پھر جب واپس گاؤں جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب آج آپ نظر نہیں آ رہے تھے، مسجد پہ بھی نہیں تھے، وہاں فلاں بیٹھک پر بھی نہیں نظر آئے، تو وہ بہت خوشی کے ساتھ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج تو میں فلاں صاحب کے ڈیرے پہ گیا تھا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ تھا؟ وہ کہتے ہیں وہ بہت خوش ہوئے جب میں گیا تو اس نے دیکھتے ہی ماں کی گالی دی اور پھر بہن کی گالی دی، پھر میں گیا اس سے ملا، پھر اس نے ایک کپ چائے پلایا، ساتھ بٹھایا، کافی دیر تک بیٹھا رہا، پھر وہاں سے نکلا، کیا ہاتھ آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کا وہ عنصر ہے جو ان کے نتیجے میں مزید آگے بڑھتا جاتا ہے، تو کئی سارے ان کے نقصانات ہیں، تو سرمایہ داریت اس کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، محنت کشوں کی کمائی پر نہ کمانے والوں کا قبضہ انقلاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ تبدیلی کے حالات کب پیدا ہوتے ہیں؟ یعنی کوئی معاشرہ ہے جو انتہائی معاشی طور پر مشکلات سے اس کا سامنا ہے، اور لوگوں کے لیے روزگار بھی نہیں ہے، اور اگر روزگار ہے تو اس میں صبح شام لگ کر وہ اپنی ضروریات کی تکمیل نہیں کر سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس معاشرے کی تبدیلی کے اسباب کب پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ محنت کشوں کی کمائی پر نہ کمانے والوں کا قبضہ، یعنی جو کمانے کی نہ صلاحیت رکھتے ہیں، نہ محنت کر سکتے ہیں، نہ کوئی قابلیت رکھتے ہیں، نہ کوئی ہنر رکھتے ہیں، صرف لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے ہنر کو استعمال کر کے، ان کی محنت کو استعمال کر کے، ان کی مشقت کو استعمال کر کے ان کو چند مقدار پر ترخا کے ان کے سارے محنت کے نتیجے کو وہ لے جائیں۔ اب جیسے عام طور پر مثال عین مسل کے مطابق نہیں ہے، شہد کی مکھیاں محنت کرتے ہیں سارے دن، اور پھر ایک بندہ جا کے اس سارے چھتے کو اٹھا کے لے جائے، تو ان بیچاروں نے تو کچھ کھا لیا ہوتا ہے، باقی تو کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ یہ ذریعہ ان کے لیے بنایا ہوا ہے، لیکن وہ انسانوں کی صحت کا ایک ذریعہ علاج ہے، وہ پھر مزید بناتے ہیں، وہ ساری چیزیں انسانیت کے لیے، لیکن انسانیت کے درمیان اگر ایک انسان اگلے انسان کے حدود کو پامال کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ تو یہاں پر سرمایہ داروں کا روش یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو محنت پر لگاتے ہیں، پھر اس محنت کا ثمر اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں اور ان کو ٹرکا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے حالات کو پھر قابل استعمال بنایا جائے جب معقول لوگ ہوں اور واقعتاً قوم کی ہمدردی رکھنے والے ہوں، قوم کے ساتھ احساس درد رکھنے والے ہوں، اور وہ اپنے دعووں میں جھوٹے نہ ہوں، تو وہ ایسے ماحول کو استعمال کر کے ایسے طبقے سے اس معاشرے کو نجات دلا سکتے ہیں۔
جیسا کہ آج کل ہمارے حالات ہیں، ان حالات میں بہت سارے دعوے دار ہیں لیکن سارے اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں۔ وہ وقتی طور پر لوگوں کو جذباتی بناتے ہیں اور ایک مخصوص مقام پر پہنچ کے پھر سارا بھول جاتے ہیں، پھر ان کا حافظہ بھی کام چھوڑ جاتا ہے، پھر ان کی نگاہیں بھی کام چھوڑ جاتی ہے، اور پھر ان کے کان بھی جو ہے وہ بہرے ہو جاتے ہیں، کسی کی بات سنائی نہیں جاتی، ان کی سماعت ختم ہو جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ماحول وہ انقلاب لانے اور تبدیلی پیدا کرنے کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، جو معاشرہ اپنے عوام کی بنیادی ضرورتوں کا کفیل نہ ہو اس کا برباد ہونا ہی بہتر ہے۔ یعنی وہ معاشرہ جس میں یہ احساس ختم ہو جائے کہ وہ اپنے عوام کی بنیادی ضرورتوں کی کفالت کی فکر لائق ہو، اسے جو صاحب ثروت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے، ان کے پاس ہے سب کچھ، لیکن اس میں وہ احساس ہی باقی نہ رہے کہ وہ اپنے ضرورت مندوں کی کفالت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے چنے ہوئے جیسے مجتبیٰ ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اپنے ان بندوں کی خدمت کے لیے، تاکہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کی معاونت کریں، ان کو مفلوق الحالی سے نکالیں، ان کی مفلسی کو دور کریں، بجائے اس کے کہ وہ ان کے تماشا دیکھتا رہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسے معاشرے کی ان افراد کا پھر ختم ہونا ہی اور ان کا برباد ہونا مقدر بھی بن جاتا ہے، اور ان کا ختم ہونا بھی بہتر ہے، کیونکہ وہ مزید بوجھ بن جاتے ہیں لوگوں پر، لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں کے تماشبین بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ نمبر 7، قوم کے بڑے لوگوں کا دنیوی لذتوں میں منہمک ہونا سماج کے لیے مہلک مرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کی طرف لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے، جن کو لوگ مراجع کہتے ہیں، یعنی لوگوں کی رخ جس کے طرف پھرتے ہوں، کہ جب بھی کوئی حالت ہو، کوئی مسئلہ ہو تو لوگ ان کے پاس جائیں کہ ہم ایسے حالات سے دوچار ہیں، ہماری یہ مشکلات ہیں، ہمارے یہ مسائل ہیں۔ معاشرے کے اور قوم کے اس طرح کے سارے لوگ جب لذتوں میں، دنیوی لذتوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑے بڑے محلات میں، ضروریات سے زیادہ خرچیوں میں اور مہنگی مہنگی لباسوں میں، مجھے خود ذاتی طور پر تو پہلے اس بات کا علم نہیں تھا، ابھی یہ چند دن پہلے کسی نے بتایا کہ ساتھی تھا، اس نے کپڑا خریدا ہوا تھا، تو میں اس کو سن کے بڑا حیران ہوا اس پر، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے 6 میٹر کپڑا لیا ہوا ہے اور 1 میٹر پتہ نہیں 4000 کا لیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار جب 4000 تک میٹر ہے تو پھر شاید اس سے بھی بڑے زیادہ قیمتی کپڑے ہوں۔ تو جب لوگ جو ہے کپڑے پہننے میں بھی قیمت کو معیار بنائیں، کپڑے کو معیار نہیں قیمت کو معیار بنائیں، کہ لوگ سوچیں کہ یہ اتنے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں۔ 10 لاکھ روپے کی گھڑی، 10 لاکھ تو نہیں، ویسے گھڑی کے حوالے سے تو ہمارے ایک مذہبی رہنما کے ہاتھ میں 54 لاکھ کی گھڑی ہے۔ بہت بڑے مذہبی رہنما، 54 لاکھ کی گھڑی ہے اور 14 کروڑ کی گاڑی ہے اور 1.5 ارب سے بڑے اس کے جو ہے بنگلہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو کہتے ہیں کہ جب ایسے لوگ جو مراجع سمجھے جاتے ہیں، کہ جن کی طرف لوگوں کی رخ پھر جاتے ہوں مشکلات میں، مسائل میں، دشواریوں میں، اور اس نیت سے کہ یہ ہمارے حالات میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں، جب یہ لوگ دنیوی لذتوں میں اور عیش و عشرت میں منہمک ہو جائیں، ایسے کھو جائیں کہ اس کو اپنے آپ کے علاوہ اپنی ضرورتوں، اپنی خواہشات، اپنے آسائشات، اپنے مراد کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیں، تو کہتے ہیں سماج کے لیے مہلک مرض کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہاں سے اس سماج کی تباہی کے اسباب یقینی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، یہاں پر طبقواریت یعنی طبقاتی نظام اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ یعنی جس معاشرے کے اندر طبقاتی نظام وجود میں آئے کہ فلاں طبقہ جو ہے وہ تعلیم کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، فلاں طبقہ جو ہے وہ معاونت کی حیثیت نہیں رکھتا ہے، فلاں طبقہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان بیٹھنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، فلاں نیچ خاندان ہے، فلاں اونچ خاندان ہے، فلاں کے پاس دولت ہے اس لیے وہ اس مقام پر بیٹھنے کے حامل ہے، فلاں کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو یہ کون ہوتا ہے اس کے پہلو میں بیٹھنے کے۔ تو کہتے ہیں ایک تو یہ طبقاتی نظام، دوسرا معاشی طبقاتی نظام، کہ ایک معاشرے میں اس طرح کے طبقاتی معاشی نظام ہو کہ ایک طرف تو مخصوص لوگ روز بروز معاشرے کی تمام تر محنت کے آمدنی کے مالک بنتے جائیں، اور دوسری طرف معاشرے کا ایک ایسا طبقہ ہو
کہ وہ روزانہ محنت کر کے ساری زندگی گزار کے وہ دنیا سے فنا ہو جائے، نہ وہ خود اپنے لیے سکون کی زندگی کبھی گزار سکے، نہ اپنے پسماندگان کے لیے سکون کی کوئی اسباب چھوڑ سکے۔ تو کہتے ہیں یہ طبقاتی نظام اسلام کے روح کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام بنیادی طور پر معاشرے میں نسلی طور پر بھی مساوات کے قائل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجۃ الوداع کا بیان ہے اس میں نسلی طور پر بالکل برابری ہے، اور دیگر کئی سارے روایات میں معاشی مساوات کی تلقین اور ان کی صراحتیں موجود ہے، اور قرآنی آیات سے بھی کل جو درس میں زیر بحث آئے ان آیات سے بھی وہ ساری صراحتیں موجود ہے کہ یہ اسلامی روح کے خلاف ہے۔ تو جہاں پر بھی اگر کسی معاشرے میں یا کسی ادارے میں یا کسی جماعت میں یا کسی ریاست میں اس طرح کا ماحول ہو کہ طبقاتی نظام ہو، چاہے پھر وہ رتبوں اور مراتب کے لحاظ سے ہو، چاہے پھر وہ معاش کے لحاظ سے ہو، تو اس کو پھر اگر وہ اسلام کے دعوے دار لوگ ہوں تو اس کو اسلام کے حقیقی دعوے دار نہ سمجھا جائے، بلکہ وہ اسلامی ٹچ کی بنیاد پر صرف کمانے کی شوقین سمجھے جائیں۔ نمبر 9، انسانی فرد کی 3 بنیادی ضرورتوں خوراک، لباس، مکان کا سب سے پہلے پورا ہونا ضروری ہے۔ یعنی انسان کی جو بنیادی 3 ضروریات ہیں، یہ ضروریات کا تذکرہ کر دیا ہے کہ وہ خوراک ہے، لباس ہے، مکان ہے، اور مزید ساتھ میں یہ صحت بھی آتا ہے، تعلیم بھی آتا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ضروریات جو ہے اس کی حیت بدلتی جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس میں صرف خوراک، لباس اور مکان یہ اہمیت کا حامل تھا، اور آج کا زمانہ ایسا ہے کہ اس میں صحت اور تعلیم بھی انتہائی اہم ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ تعلیم قدیم زمانے میں یعنی اسلام کے آغاز سے تعلیم کے لیے خود باقاعدہ ماحول فراہم کیا جاتا تھا، لیکن جب بعد میں پھر ہماری اسلامی بادشاہتوں میں، کیونکہ یہ نکات جس زمانے میں نوٹ کیے گئے ہیں اور لکھے گئے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ ہمارے مسلم حکمران موجود ہے، لیکن مسلم حکمران وہ طبقاتی نظام کے زیر اثر کسی حد تک آ گئے تھے اور لوگوں کی ان ضروریات سے غافل ہو گئے تھے۔ تعلیمی ماحول تو پھر بھی برقرار تھا، صحت کے کئی سارے مسائل دیہاتی اور گھریلو ٹوٹکوں کی بنیاد پر حل کیے جاتے تھے، لیکن آج کل جدید زمانوں میں جو جدید بیماریاں آئی ہے، اور پھر ایسا دور کہ اس میں باقاعدہ بیماریاں از خود مخصوص ملٹی نیشنل کمپنیاں خود پھیلاتی ہیں، اور ان کے لیے کئی منصوبہ بندیاں کرتے ہیں کہ لوگوں میں نئی بیماریاں پیدا ہو، جس کے لیے پھر ہم نئے میڈیسن تیار کریں، اور پھر وہ میڈیسن اس بیماری کو مارے لیکن ایک اور بیماری پھر اس میں چھوڑ جائے۔ جیسے ہمارے آج کل کے مارکیٹ میں کاریگر حضرات ہیں جو کوئی چیز بنوانے جائیں تو اس میں 1-2 چیز خراب ہو تو وہ ٹھیک کر دیتے ہیں، اگلی ایک چیز کو اس طرح چھیڑ دیتے ہیں کہ آپ کو دوسرے دن پھر ان کے پاس جانا پڑے۔ تو یہ روش عام طور پر پھیلی جا رہی ہے، اور یہ باقاعدہ پھیلائی جا رہی ہے، کیونکہ کمپنیاں جس سطح کی جو بھی چیزیں بنا رہی ہیں، ہر کمپنی چاہتی ہے کہ ہماری چیزوں کی مزید زیادہ سے زیادہ کھپت ہو اور زیادہ سے زیادہ ضرورت پڑے۔ تو یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہر چیز کی، چاہے وہ دوائیوں سے لے کر دیگر معاملات تک، یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں کہ بس انسانوں کو کاروبار کے ذرائع بنا جائے۔ وہ کارل مارکس نے بڑی بہترین بات کی ہے، ایک جیسا بھی ہے اس کے یہ جملے میں عموماً سمجھتا ہوں کہ یہ سونے سے لکھنے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک معاشرے کے مخلوق الحال اور مجبور لوگ جب اتنی دشواریوں کی لپیٹ میں آ جائے کہ ان کی زندگی کی جینے کا کوئی مقصد نہ رہے، اور وہ مجبور اور مایوس ہو کر یہ فیصلہ کر بیٹھے کہ اب ہم نے پھانسی لگانی ہے، اپنے آپ کو خودکشیاں کرنی ہے، تو کہہ رہے جب ایسے حالات شروع ہو جائیں اور لوگ اپنی مخلوق الحالی کے نتیجے میں خودکشیوں کا فیصلہ کر جائیں، تو جو صاحب ثروت سرمایہ دار لوگ ہیں وہ بجائے اس کی کہ ان کو ایسا ماحول فراہم کرے کہ وہ اس مایوسانہ فیصلے سے نکلے، وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ آئے ہم رسیوں کی کاروبار شروع کریں، لوگ دڑا دڑ خودکشیاں کر رہے ہیں، ہماری رسیاں بکیں گی۔ تو سرمایہ داروں کا یہ حال۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ بنیادی ضروریات، یہ ریاست کی ذمہ داریاں ہیں کہ یہ باہم پہنچائیں۔ تو وہ 3 ذکر کیے ہیں، حالانکہ اس زمانے میں وہ 5 کو پہنچ چکی ہے کہ صحت اور تعلیم بھی ان میں سے لازمی چیز ہے۔ نمبر 10، جس معاشرے میں لوگوں کے لیے کھانے پینے کا پورا بندوبست نہ ہو، اس کے افراد کے اخلاقی حالت گر جاتی ہے اور ان کی دماغی اور ذہنی کیفیت پست ہو جاتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جگہ غالباً البدور البازرہ میں یہ عبارت ہے
کہ انما الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم، بے شک اخلاق کی دار و مدار جو ہے وہ گرد و پیش کے ماحول پر ہے، تعلیم پر نہیں ہے۔ آپ کسی معاشرے کو کتنا ہی تعلیم کیوں نہ دیں، لیکن وہاں کی معاشی حالت اگر بہتر نہیں ہے، ملک کی اقتصادی حالت تباہ ہے، تو وہاں پر جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ ان لوگوں سے ناجائز استفادے کے لیے اپنی دولت کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کی مفلوق الحالی اور مجبوری ان کی اخلاقی حالت کو گرا کر پہلے سے ان کا دماغ جو ہے وہ معاف ہو چکا ہوتا ہے، اور دماغی حالت جب مناسب نہ رہے تو پھر انسان کچھ بھی کر جاتا ہے۔ عموماً انسان جب وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد، جب تنگ آ جاتا ہے انسان، ان کے لیے کوئی معقول راستہ نہیں رہتا ہے تو پھر وہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو جیسے آدمی انسان کے اوپر لڑنے کے لیے ٹوٹ پڑتا ہے، ویسے ہی یہ کھانے کی اور زندگی کی گزر بسر کے مسائل بھی انسان کو ایسی حالت پہ اتار دیتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے حالات کا ادراک باقاعدہ کیا ہے، کتابوں میں یہ منقول ہے باقاعدہ کہ ایک زمانہ ایسے آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ اس میں قحط سالی آ گئی۔ اس قحط سالی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ اگر کسی نے کہیں سے اپنی باقاعدہ اہم ترین ضرورت کی تکمیل کے لیے کسی سے کچھ اٹھا لیا ہو تو قحط سالی کے دوران میں اس جرم پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ حالانکہ ہاتھ کا کاٹنا نص قطعی سے ثابت ہے، لیکن اس سے نص قطعی کو موقوف کرنے کے لیے بھی باقاعدہ ایسے اسباب آ جاتے ہیں کہ اس کو پھر موقوف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے اختیار میں اور اپنے حدود میں نہیں رہتا۔ تو یہاں پر بھی جب ایسے معاشرے میں ان کے کھانے پینے کی بندوبست کے لیے کوئی اسباب نہ ہو، کوئی اس کے لیے غمخوار نہ ہو، کوئی ان کا ہمدرد اور کوئی معاون نہ ہو، تو وہاں پر سب سے پہلے ان کی ذہنیتوں پر یہ چیزیں اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، اس کا بچہ جو ہے وہ بھوک کے لیے تڑپ رہا ہے، یا پھر علاج کے لیے وہ بیماری کی حالت میں تپ رہا ہے، دوائی کے منتظر ہے، کوئی سبب نہیں ہے، تو اگر انہوں نے کسی کے ہاتھ پہ چپٹا مارا اور کچھ لے گئے تو یہ اس کے عقل کی انتہا ہو جاتی ہے، ورنہ یہ حرکت کوئی نہیں کرتا ہے کہ اس میں اس کو مار بھی پڑ سکتی ہے، اس کی موت بھی آ سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ ساری حالتوں سے وہ گزر چکا ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ذہنی کیفیت درست نہیں ہے، وہ اپنے حدود سے بالکل گر چکی ہے۔ تو ایسے حالات میں اگر وہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں تو وہ مزید بھی اخلاقی طور پر بھی گر جاتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ایک اور شرط کے ذیل میں ذکر کیا ہے کہ وہ وہاں پر بد اخلاقیوں میں بھی اتر جاتے ہیں، وہ جسم فروشیوں پر بھی آ جاتے ہیں، کئی سارے معاملات ہو جاتے ہیں، اور پھر گھر کے جو نگران ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اسی معاملات میں آمادہ ہو جاتے ہیں، ان کی بھی اخلاقی حالت گر جاتی ہے۔ تو ان ساروں کے ذمہ دار یا ریاست ہوتا ہے، یا ریاست میں اگر ریاستی کوئی نظام نہیں ہے تو پھر وہاں کے وہ لوگ جو صاحب ثروت اور صاحب حیثیت اللہ کے نوازے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے، اور اگر وہ اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتے ہیں تو اس معاشرے کی اخلاقی پستی اور ذہنی پستی کی ذمہ داری ان پر ہوتے ہیں۔ معاشرے میں جتنی بھی تباہ کاریاں ہوتی ہیں ان کی مجرم وہ اصحاب ثروت لوگ ہوتے ہیں، یہ مجبور الحال لوگ اس جرائم کے ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ معاشرے کے افراد مجرم ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی سختی سے پچھلے دوسرے مقالے میں فرمایا تھا کہ اگر ایسے حالات کا مجھے علم ہوتا تو میں صاحب ثروت لوگوں سے مال جو ہے بالجبر چھین کر ضرورت مندوں میں اس کو تقسیم کرتا۔ تو ان حالات کا ادراک ہے کہ جب ایسی حالت پیدا ہو تو ان کا مال چھیننا اور تقسیم کرنا یہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے، بلکہ یہ عینی ذمہ داری کا نبھانا ہے۔ نمبر 11، اعتدال پسندی اور متوسط رفاہیت معاشرے کے لیے اہم چیز ہے، یعنی معتدل بنیادوں پر رفاہی عامہ کا کام کرنا کہ معاشرے کے اندر آپ اس طرح کے حالات کو پیش نظر رکھیں اور ان کے لیے لوگ متحرک ہوں، باقاعدہ کوئی تنظیم ہو، کوئی جماعت ہو، اور پھر آگے بڑھ کر کوئی ریاستی طور پر اس چیز کی دیکھ بھال کے لیے باقاعدہ مہم جوئی ہو، اس کی تلاش ہو، ان کے سدباب کے لیے کوششیں ہوتی رہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کی ذمہ داری ہے۔ یہ سارے نکات ہیں۔ آگے جو ہے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جتنے بھی نکات وغیرہ ہیں
اس باب یہ جو عنوان ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کا فکر قرآن تعلیمات کا نچوڑ ہے، تو یہ جتنے بھی افکار انہوں نے بیان کیے ہیں یہ ان کی اپنی اختراعی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآنی آیات کی استدلال کی بنیاد پر ہے۔ آگے صفحہ نمبر 98 پر جاتے ہیں تو معاشرے کے ہر فرد محنت کر کے کھائے۔ یہاں پر اسلام کے بتائے ہوئے صالح معاشرے کے ہر فرد کے لیے ہاتھ کی کمائی سے کھانا اور محنت مزدوری سے اپنے ضروریاتی زندگی حاصل کرنا اشد ضروری ہے، کیونکہ جب لوگ اس طرح کے عمل سے ہٹ کر کوئی نئے طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ محنت کو ہٹا کر، جیسے پہلے وہ نکات میں اکثر چیزیں آ گئی ہے کہ جب وہ محنت نہیں کرے گا، وہ محنت کے بجائے جو اصل چیز محنت ہے اس کو وہ دولت کے ذریعے اپنا اسیر بنائے، اپنا غلام بنائے، تو پھر جب محنت دولت کے تابع ہو جاتا ہے، محنت کئی قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ معاشرہ اور لوگ سارے ان کی گروہ ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو جیسے چاہے استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ محنت ہی بنیاد بنایا جائے اور محنت کر کے کمایا جائے، دولت کو اس کے لیے بنیاد نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ معاشرے کی تباہی اور ان کو غلام بنانے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ حجت البالغہ کی یہ عبارت ہمارے سامنے ہے، اس کے نیچے کہ حکومت کی بربادی کا غالب سبب دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیت المال پر مفت خوروں نے بوجھ ڈال دیا ہے۔ بعض ان میں سے اپنے آپ کو غازی اور مجاہد سمجھ کر بیت المال سے مال اڑانے کی عادی ہو گئے ہیں، یعنی اپنے آپ کو غازی سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے، قوم کی دفاع کی ہے، قوم کے لیے ہم نے خواریاں اٹھائی ہے، تو وہ جو بھی چاہے کرتے رہیں، جان سے چاہے اٹھاتے رہیں، جس کا چاہے کھاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں استحقاق۔ تو یہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا۔ اور بعض اپنے آپ کو علماء کی حیثیت سے خزانے کے مستحق جانتے ہیں کہ ہم اس ریاست کے بہت بڑے بڑے سرخیل ہیں، ہم نہ کھائیں تو پھر کون کھائیں، ہم اس ملک کے جو ہے وہ نامور شخصیات ہیں، ہماری وجہ سے اس ملک کے اور اس خطے کا نام یاد کیا جاتا ہے کہ فلاں خطے کے فلاں بہت بڑے۔ اور اس کے بعد اور کچھ ایسے ہیں جن کو اپنے انعام و اکرام سے نوازنا اور ان کو بخشش اور صلہ دینا سرمایہ داروں کی عادت ہوتی ہے، یعنی وہ ایسے لوگ جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ خان اور نواب اور سردار اور وڈیرے اور چودھری ان کے گھر پہ ان کے در پہ حاضر باش رہتے ہیں، تو پھر وہ خان اور نواب بھی اپنے لیے یہ غنیمت سمجھتے ہیں کہ آج ان کو کچھ دے دیا، کل پھر کچھ تما دیا، لوگ بھی دیکھ لیں کہ یار ان کو دے رہا ہے، یہ بڑا اچھا آدمی ہے اور نیک ہے۔ یا پھر معاشرے کے اندر کچھ مخصوص غریبوں کو اتنا دے دے کہ وہ زندہ رہے، اور پھر اگلے دن پھر جو ہے وہ صاحب سے اور مالدار سے کچھ لینے کے لیے آئے، تاکہ لوگ جو ہے اس کی خیرات کرنے والے اور غریبوں کے ہمدرد کرنے والے پہلو کو ان کے ذریعے دیکھتا رہے، لوگ ان کا نظارہ کرتے رہے کہ یہ دینے والا آدمی ہے، لوگ ان کو دے رہا ہے۔ جیسے زاہد اور درباری شعراء بطور مثال اس کے کہ جن کو حکمران اور دوسرے سرمایہ دار عادی ہوتے ہیں دینے کے لیے، تو وہ زاہد ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے جو ہے دیندار سمجھتے ہیں اور گوشہ نشین ہوتے ہیں، پیر حضرات، یا پھر درباری شعراء جو ان کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ داروں کی تعریف کرتے ہیں، لیڈروں کی تعریف کرتے ہیں، ان کی شان میں نعرے لگاتے ہیں، تو ان کو بھی نوازتے ہیں تھوڑے بہت، کبھی ٹھیکہ دے دیے، کبھی کچھ کمیشن دے دیے، کبھی کیا دے دیے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بھکاری کہنا مناسب ہے، ان کا مقصد صرف مال جمع کرنا اور اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، اس سے قطع نظر کہ معاشرے کی ضرورت اور مصلحت ان کی پوری ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، یعنی ان سے ان کی ضرورت پوری تو نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ مختلف دروازوں پہ جا کے کچھ اس سے وصول کرے اور پھر جا کے گھر میں بیٹھ جائے، یہ ان کی عادت بھی بن جاتی ہے اور ضرورت کی تکمیل تو نہیں ہوتی، بہرحال انہوں نے زندہ رہنا ہوتا ہے۔ یہ عبارت ہے۔ اور اگلے صفحے پر یہ صفحہ 99 میں نیچے دوسری بات ہے، اسی صفحے پر 98 میں دوسری بات یہ ہے کہ کسان، تجارت، صنعت کار پر حکومت نے بھاری ٹیکس لگا رکھے اور ان کے وصول کرنے میں ان پر سختی اور تشدد روا رکھتی ہے، جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ حکومت کا وفادار طبقہ بھی ان ٹیکسوں کے بوجھ کے نیچے دبا اور پیچھے ہٹا جا رہا ہے، یعنی جو لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی بالآخر اس ٹیکس سے جو ہے تنگ آ جاتے ہیں اور دب جاتے ہیں۔
وہ اپنے ان ضروریات کو جو پہلے پیراگراف میں بیان کیے گئے ہیں، ان ساری عیاشیوں کو، ضرورتوں کو اور خود نمائی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اس دوسرے حالت کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہاں تو خزانوں کو ناجائز استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر اس خزانوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ دوسرا ذریعہ استعمال کرتے ہیں، جس کی حالت یہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور فریق ہے، اس نے اس ناجائز تشدد سے تنگ آ کر بغاوت کی راہ اختیار کی ہے۔ بہرحال معاشرے کی بلائی اس میں ہے کہ کم ٹیکس لگایا جائے اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کا خیال رکھا جائے۔ تو جتنا کم ٹیکس ہوگا تو لوگ بوجھ تلے نہیں دبیں گے، ریاستی ضروریات کی تکمیل بھی ہوں گے اور لوگوں کو روزگار کے مسائل بھی حل ہوں گے، ان کے نقل و حرکت اور محنت کا ثمر بھی ان کو ملتا رہے گا۔ لیکن کیا بات ہے کہ جب یہ پہلے پیراگراف والی عادتیں جس ریاست میں ہوں، سرمایہ داروں میں ہوں، تو پھر وہ ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں دوسرے پیراگراف کے۔ اب اسی 99 صفحے میں ملک کی اکثریت خلیفہ کے عیال بن جاتی ہے۔ ملک کی اکثریت خلیفہ کی عیال بن جاتی ہے۔ کبھی وہ یہ کہہ کر رقم وصول کرتے ہیں کہ وہ غازی ہیں اور ملک کی سیاسی مدبر ہیں، یعنی وہ جو قوم کے نمائندے جتنے ہیں وہ حکمران کے زیر اثر آ کر وہ پھر اس طرح سے جو ہے اپنے لیے مراعات حاصل کرتے ہیں، اور اس سے ان کا کسی ضرورت کی حاجت کو رفع کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ باپ دادا کی مفتخوری والی رسم کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی ایک مخصوص طبقہ ہے جو نسل در نسل، قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس میں وہ ذکر کر اس میں فرماتے ہیں ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے کردار کا آپ نے جائزہ لینا ہو تو ان کے آباء و اجداد کے کردار کا جائزہ لو۔ اگر ان کی آباء و اجداد نے ہمیشہ قوم کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا ہو، قوم کو ناجائز استعمال کیا ہو، تو ما یعبد آباؤہم یعنی وہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ قرآن کی ایک آیت اور بھی ہے نا، وہ جو خواہشات کو اپنے لیے معبود بناتے ہیں، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو یہ خواہش کی تکمیل کرتے ہیں، تو وہ عبادت اپنی خواہشات کی کرتے ہیں۔ اب جہاں سے جس طرح پوری ہو تو وہ اس طرح جو ہے اپنے اس آباء و اجداد کے کردار کو جب آپ دیکھیں گے تو اس کے تناظر میں آپ اس کی کردار کو پیشگی طور پر جان سکیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والا ہے، ان کی عادات اور اطوار کی بنیاد پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس رسم کو قائم رکھنا ہوتا ہے، اور کبھی یہ کہہ کر خزانے پر بوجھ بن جاتے ہیں کہ وہ درباری شاعر ہیں۔ بادشاہوں کی تو یہ عادت رہی ہے کہ شعراء کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں، اور کبھی اپنے کو زاہد اور درویش ظاہر کر کے مانگتے پھرتے ہیں، اور اس طرح وہ ایک دوسرے کی تنگی کا باعث بن جاتے ہیں۔ پھر وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ جب دربار پر زیادہ ہو جاتے ہیں یہ لوگ، دربار اکبری میں بہت سارے ملا جمع ہو گئے تھے، پہلے تو اس نے خود بلایا تھا اپنے ریاست کی اصلاح کے لیے اور ان سے رہنمائی لینے کے لیے، لیکن پھر وہ علماء آپس میں خود جھگڑنے لگے کہ فلاں کیوں بادشاہ کے قریب بیٹھا ہوا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی علم کی کیا اہمیت ہے، اس کے علمی رتبہ کہاں اتنا ہے کہ وہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، ہم کیوں نہیں بیٹھے؟ کیونکہ وہ جتنا قریب بیٹھا ہوا تھا تو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی تھی، وہ دربار سے زیادہ پاتا تھا، جتنا دور ہوتا تھا وہ اتنا کم پاتا تھا، تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ تو وہ ہمارے یہاں ایک کہاوت مشہور ہے کہ قبر کے کیڑے جو ہے وہ پہلے میت کو کھاتے ہیں، جب میت فارغ ہو جائے پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلے وہ دربار سے وصولی کے لیے اپنے آپ کو مستحق ٹھہراتے ہیں، جب وہ استحقاق ثابت ہو جاتا ہے تو پھر خود ایک دوسرے کو کھاتے ہیں۔ ہمارے ریاستی جتنے بھی اس ریاست کے اندر جماعتیں ہیں اور قیادتیں ہیں، وہ پہلے اپنے آپ کو ارباب اقتدار کے قریب لے جاتے ہیں۔ ارباب اقتدار یہ نہیں جو انتخاب کے ذریعے آتے ہیں، ارباب اقتدار وہ جو حقیقت میں ارباب اختیار ہیں، ان کے قریب پہنچتے ہیں۔ پھر جب ان کے قریب پہنچ جاتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ مراد لینے والے ہوتے ہیں ان کے خلاف پھر مختلف جو ہے نظریہ سازی کے بنیاد پہ محاذ بناتے ہیں، اور کبھی پھر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے سارے نظریاتی اختلاف جھوٹے بن جاتے ہیں، وہ سب ایک دسترخوان پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ نظریاتی دعوے بھی ان کے جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی تنگی کا باعث بن جاتے ہیں، اور ان کی کمائی صرف بادشاہوں، سرمایہ داروں کی صحبت اور ان کی چاپلوسی اور مدح سرائی پر منحصر رہ جاتی ہے، اور آخرکار یہ ایسا فن بن جاتا ہے کہ ان کے تمام افکار اسی میں لگے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سارے افکار اس کے غلام بن جاتے ہیں انہی چیزوں کے، اور اسی میں ان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ جب کسی معاشرے میں اس قسم کے اشغال بڑھ جاتے ہیں، یعنی یہی شغل بن جائے سب کا،
تو لوگوں میں گٹھیا خیالات اور پست افکار پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب اوپر والا یہی روش اختیار کرے تو نچلے والے کہتے ہیں کہ یار فلاں صاحب بھی کر رہے ہیں تو یہ کیا اتنا بڑا جرم ہے۔ پھر وہاں پر جو ہمارے اصول میں پڑھاتے ہیں کہ دلیل بالرجال نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر یہاں پر دلیل بالرجال بھی بن جاتا ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں شیخ ہے، فلاں مفتی ہے، یہ سارے کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا۔ تو یہ خیالات پست ہو جاتے ہیں، افکار پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، اور ناقص قسم کے افکار، اخلاق صالحہ سے منہ موڑ لیتے ہیں، خدا کا کوئی خوف باقی نہیں رہتا ان لوگوں میں، نہایت درجے کے سرکش ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ اگلا عنوان ہے، زمین اہم معاشی ذریعہ پیداوار۔ معاشرے کے معاشی نظام کی بہتری کارآمد ذرائع پیداوار بھی اس کا نہایت اہم ذریعہ زمین، یعنی زمین مختلف پیداوار میں سے ایک اہم ذریعہ پیداوار ہے، اور اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، جس زمین میں تمہیں تمکین دی ہے، جس میں قرار دیا ہے تمہیں، اور زمین میں تمہارے لیے سامان معاش رکھا ہے، یعنی اسی میں تمہارے معاش کی ساری بنیاد بھی ہے۔ اور دوسری آیت ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو حق تعالیٰ نے عام انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، یعنی اس کا استفادہ عام ہے۔ شاہ صاحب بنیادی معاشی وسائل میں سے زراعت کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ جس ملک میں اس کے وسائل موجود ہوں، اس جگہ اگر اس سے بے پرواہی برتی جائے تو اس ملک کی تمدنی حالت کبھی درست نہیں ہو سکتی، یعنی اس کی یکجا رہنے کی، وہ منتشر ہو جاتے ہیں، ان کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، جہاں پر آبادیاں ہوتی ہیں وہ آبادیاں وہاں ٹک نہیں پاتی ہے، اور اس کا فاسد اور برباد رہنا یقینی ہے، تو وہ پھر فساد کے در پہ ہو جاتے ہیں یا پھر برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ خام اجناس کی پیداوار کے بغیر نہ تجارت چل سکتی ہے اور نہ صنعت و حرفت بروئے کار آ سکتی ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں کی بنیاد اس پر ہے۔ چنانچہ شاہ صاحب فرماتے ہیں بس اگر باشندگان ملک کی اکثریت صنعت و حرفت اور شہری سیاسیات ہی میں مصروف رہے اور زراعت اور مویشی کی حفاظت اور پرورش کی جانب بہت تھوڑے لوگ مشغول ہوں تو ان کی دنیاوی مدنی زندگی فاسد اور خراب ہو جائے گی، یعنی دیگر ذرائع ایسے آ جائیں ان کے پاس جو وقتی طور پر ان کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہو، اور وہ اس میں اتنے مگن ہو جائیں کہ جو آپ کی معیشت کی بنیاد زمین ہے اس کو آپ بالکل فراموش کر جائیں، یعنی یا آپ خود کاشت نہ کریں یا پھر مخصوص طبقوں کے سپرد کر دیں، وہ دولت انہی کے ہاتھ میں جاتا رہے، یا پھر لوگ مستقل اس سے غافل ہو جائیں، ان کے اپنے گرفت میں ہے لیکن اسے کاشت نہیں کرتے ہیں، تو وہ نہ اپنی تمدنی زندگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور نہ اپنے معاش کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے صفحہ 101 پر جاگیرداری اور زمینداری سسٹم کی خرابیاں، کیونکہ اگر جاگیرداری مروجہ نظام زمینداری کو اور اس سسٹم کو جانچا نہ جائے، اس کی جانب توجہ نہ کی جائے، تو اس میں ایسی خرابیاں ہیں کہ رفتہ رفتہ وہ مخصوص طبقہ پورے ملک اور پوری ریاست اور پورے زمینوں کے خود مالک بن جاتے ہیں، اور اس ریاست میں رہنے والے سارے لوگ بمائے اس ملک کے حکمران بھی اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی وہاں کے ہر چیز کے مالک بنتی گئی، یہاں تک کہ بالآخر جو اس زمانے کے مغل بادشاہ تھے، اس مغل بادشاہ کے سارے راجاؤں کو اس نے اپنے غلام بنایا، اپنے مقروض بنایا۔ جب وہ سب کے سب ان کے مقروض بنے اور بالآخر ان کو سوچ آ گیا کہ یہ تو ایک کمپنی آئی تھی، تجارت کے لیے آئی تھی، یہاں تجارت کرنا چاہتے تھے، اب تو یہاں سب کچھ ان کی ہے، وہ زمینیں بھی کاشت کر رہے ہیں، وہ کمپنیاں بھی اپنے بنا رہے ہیں، اور اپنے کمپنیوں کے تحفظ کے نام پہ وہ اپنی سیکورٹی بھی بناتے گئے۔ آج وہ سیکورٹی نہیں رہی، باقاعدہ فوج بن گئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی۔ تو اس وقت کے بادشاہ نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو مزید یہاں تجارت نہیں کرنے دیں گے۔ اس نے بولا تم ہوتے کون ہو کہ ہمیں تجارت نہیں کرنے دو گے؟ آپ کا ایک گورنر، ایک راجہ، ایک جو ہے علاقے کے جتنے بھی آپ نے نگران رکھے ہیں وہ سارے ہمارے مقروض ہیں، وہ ہمارے شراب تلے دبے ہوئے ہیں، وہ ہمارے شرابوں کے جو ہے خوگر بنے ہوئے ہیں، جو ہم ان کو پیش کرتے رہے عیاشیوں کی چیزیں، ان کے وہ خوگر بنے ہوئے ہیں۔ ان ضروریات کی تکمیل کے لیے ابتدا تو ان کو عادی بنایا جاتا ہے، پھر بعد میں ان عادت کو روک دیا جاتا ہے، جیسے نشی کو نشیت دیا جائے کچھ دن
اور پھر اسے روکا جائے، پھر اس نشئی سے آپ کچھ بھی کرواؤ لیکن اس کو نشہ دو، تو پھر ان کی اس عیش کے سامان کو فراہم کرنے کے لیے اس پر قیمت لگا دیا گیا کہ ہمیشہ فری تو نہیں مل سکتا ہے یہ، آپ کو ہم نے اتنے دنوں تک مہمان رکھا، آپ کی ساری ضرورت دی، اب تو آپ کو خود کرنا ہوگا۔ تو پھر جب دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس دولت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں جب ایک حکومت کا نام مسلمان حکومت ہے اور اس کا مسلمان حکمران ہے، تو ان کی بیت المال سے مخصوص معاوضے ان کو ملتے تھے، تو پھر جو ہے وہ قرض لینے لگے۔ قرض لینے کے بعد اس قرض کو ادا کرنے کے لیے بھی کوئی ذریعہ ان پر نہیں ہے، تو پھر وہ ریاست کے غدار بنتے گئے۔ جب ریاست کے غدار بنتے گئے، جب وقت یہ آیا کہ حکمران نے کہا کہ نکل جاؤ، تو ریاست کے سارے ذمہ دار ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلامی کا کردار ادا کر کے سب غداری پر اتر آئے، اور وہ حکمران کو ہاتھ بندے حوالے کیا، ان کے 12 بیٹوں سمیت۔ پھر ان سارے بیٹوں کے سر ایک ایک یکے بعد دیگر قلم کرتے ہوئے تشت میں ان کے سامنے پیش کرتے رہے کہ یہ ایک بیٹے کا سر قلم کر دیا، کیا خیال ہے؟ اب یہ دوسرے کا ہے، اب یہ تیسرے کا ہے، کیا خیال ہے؟ لکھ کے دے سکتے ہو یا نہیں دے سکتے ہو؟ تو پھر وہ اس کی ہمت تھی کہ اس نے کچھ کیا نہیں، آخر تک اسی پر ثابت قدم رہا، لیکن چونکہ وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں کر چکے تھے، بالجبر سب کچھ پا گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کے مسائل پر متوجہ نہیں ہوں گے تو پھر اگر ریاست بھی ہوگا تو وہ مخصوص جاگیردارانہ نظام کے غلام بن جائیں گے اور ان کے جو ہے گروی ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زراعت 2 طرح کے مروج ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص زمین کو خود کاشت کرے، دوسرے یہ کہ اپنے زمین کو بٹائی کے طور پر دوسرے کو کاشت کے لیے دے دے۔ اس دوسری صورت کو شرعی اصطلاح میں مزارات کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں مزارات کو عام طور پر جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور اس مزارات میں کیا کچھ ہوتا ہے وہی بات ہے کہ جس کی زمین ہے، کیونکہ زمین جو ہے وہ بھی خود دولت کا ایک اصل ہے، جس طرح دوسرے دولت اصل ہے یہ بھی اس کا اصل ہے، جس طرح سونا اور چاندی خود ایک اصلیت رکھتا ہے، زمین بھی اس طرح کی ایک اصل رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ دنیا میں جو کرنسیاں چلتی ہے، پہلے ان کرنسیوں کے پیچھے سونے کو پیش کیا جاتا تھا کہ یہ سونے متعین مقدار کی سونے کی رسید ہے، لیکن پھر رفتہ رفتہ ایسا ہوا کہ کرنسیوں کی اصل سونے کی بجائے اس کے پیچھے جو اصل سمجھا جاتا تھا وہ ڈالر سمجھا گیا۔ اب آج کل یہ حالت ہو گئی ہے کہ ڈالر کو بھی اصل نہیں سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ ڈالر کے پیچھے پہلے سونا تھا، اب ڈالر کے پیچھے بھی تقریباً خلا آ چکی ہے۔ اب عام طور پر جب پوچھا جاتا ہے کہ اگر یہ ساری دنیا رسیدوں کے حوالے سے جو یہ کرنسیاں ہیں اس کے حوالے سے دیوالیہ ہو جائے تو پھر اس کے پیچھے ہوگی کیا چیز جو اس دیوالیہ پن کو دور کیا جائے؟ تو پھر یہ سارے بینک جو ہے وہ گنواتے ہیں کہ ہماری یہ عمارت ہے بینک کی، فلان جگہ ہم نے بلڈنگ بنائی ہے، فلان جگہ ہماری ایک کمپنی ہے، فلان جگہ ایک کارخانہ ہے۔ تو وہ صرف زمینیں اور وہ عمارتیں جو ہے وہ اس کے لیے ان کرنسیوں کے بیک پہ رہ جاتا ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو زمین بھی سونے اور چاندی کی طرح اصل میں سے ایک اصل ہے۔ تو یہ سرمایہ دار لوگ اور جاگیردار لوگ ان زمینوں کو مزارات پر دے کر لوگوں کی محنت کو حاصل کرتے ہیں، جیسے وہ مالی سرمایہ کے نتیجے میں لوگوں کی محنت سے استفادہ کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ زمین مزارات پر دے کر اس پر استفادہ لوگوں کی محنت سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا جاتا ہے ملک میں اس کی جو ظالمانہ روش جاری ہے، جس میں کسان یا حاری پر بے حد مظالم ڈائے جاتے ہیں اور کسان زمیندار کا غلام بن جاتا ہے، جیسے میں نے کل وہ غلاموں کا تذکرہ کیا تھا، 2 غلام کو 4 رہ گئے تھے، اس کو پھر بعد میں کریں گے۔ اسے درست تسلیم کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس طرز عمل کو مکمل ناجائز قرار دے دیتے ہیں۔ اس میں نیچے آ کے اسی صفحے پر صفحہ 102 پر نیچے نمبر 1 پہ ایک عبارت کا ترجمہ ہے، مزارعہ یہ کہ پیداوار کے کسی حصے کے عوض میں مثلا نصف یا تہائی یا چوتھائی کے بدلے میں زمین کرایہ پر دی جائے، یعنی زمین دے دی ہے اور پھر وہ جو صاحب مزارت ہے، جو اس میں کام کرنے والا ہے، کاشتکار ہے، اس سے وہ آدھا حصہ یا تہائی یا چوتھائی اس کا مطالبہ کرے زمین کی عوض۔ اور دوسرا اس میں یہ شرط ہے کہ بیج پھر مالک پر ہو، یعنی کاشتکار پر نہ ہو، بیج بھی مالک دے، زمین مالک دے،
اور پھر اس میں کاشتکار محنت کرے اور اس کے بدلے چوتھائی یا تہائی یا نصف جو ہے وہ زمیندار کو دے دے۔ دوسری صورت اس کے مخابرہ کا ہے، یعنی اس میں یہ صورت ہے کہ زمین جو ہے وہ جاگیردار کاشتکار کے حوالے کرے اور بیچ بھی جو ہے وہ عامل کاشتکار پر ہو۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غلط قرار دیتے ہیں۔ زرعی اراضی کرائے پر دینے کی یہ ہر دو صورتیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس نوعیت کی دیگر احادیث کے تحت ناجائز قرار دیتے ہیں۔ وہ حضرت رافع بن خدیج کی ایک روایت ہے، اس روایت کی بنیاد پر یہ صفحہ 103 پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بواسطہ ابی حسین حضرت رافع بن خدیج سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باغ پر گزر ہوا جو آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا۔ آپ نے فرمایا یہ کس کا ہے؟ اور حضرت رافع بن خدیج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میرا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کہاں سے لیا؟ میں نے کہا کہ میں نے اس کو اجارہ کرایہ پر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی پیداوار کے کسی حصے کے عوض اجارے پر نہ لینا، یعنی کسی حصے پر اس کو آپ نہ لینا بالکل۔ دوسری روایت بھی اسی طرح ہے کہ حضرت رافع کہتے ہیں کہ میں نے کہا میرا ہے اور میں نے اس کو اجارے پر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اجارے پر نہ لے۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں بھی اس طرح کے الفاظ ہے۔ حضرت جابر سے روایت سب سے نیچے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد اگلا صفحہ 104 پر سب سے اوپر پھر ایک روایت ہے۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے پاس زمین ہو تو اس میں خود کاشت کرے، اور اگر خود کاشت نہیں کرتا تو اپنے بھائی کو بلا عوض کاشت کے لیے دے دے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک کے پاس زائد زمین تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس زائد زمین ہو تو خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے، اگر ایسا نہیں کرتا تو اپنی زمین کو اپنے پاس روکے رکھے، یعنی ان کی نگرانی تو کرے کہ تاکہ وہ تنازع کا ذریعہ نہ بنے، لیکن اس کو کرایہ پر نہ دینا چاہیے۔ اس کے بعد یہ آگے اس سے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک صراحت کی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا کرایہ چاہے بیج دے کر آدھے میں، چوتھائی میں یا تہائی میں لیا جائے، یا بیج نہ دے کر فقط زمین کو جو ہے اس کے لیے بنیاد حصہ داری کا بنا دیا جائے اور اس سے حصہ مانگا جائے۔ یہ دونوں صورت، ایک مزارع کے نام سے، ایک مخابرہ کے نام سے، ان دونوں کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ناجائز قرار دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد صفحہ 104 پر سب سے نیچے زمینداری ائمہ کے نظر میں، اب مختلف ائمہ سے اس خیال کے تائید کے حوالے سے کچھ خیالات ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ زمین کو بٹائی پر دینے کی جو مروجہ صورت ہے اس کو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تینوں ناجائز قرار دیتے ہیں۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے جس کو جائز قرار دیا گیا، وہ یہ ہے کہ نقد رقم لے کر زمین کو کرایہ یا ٹھیکے پر دیا جائے، یعنی زمین دے دیا گیا ہے، اس کے لیے رقم کا تعین کر دیا جائے کہ اتنی رقم مجھے دے دیا جائے۔ اس میں زمین کی پیداوار کی تقسیم نہیں ہوتی ہے، یعنی یہ ایک صورت لوگوں کی ذہنی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ زمین کی پیداوار تقسیم ہوتی ہے اس لیے اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، بلکہ زمین کی پیداوار تقسیم ہونا علت نہیں ہے اس میں۔ تو جنہوں نے اس بات کو علت سمجھا ہے کہ زمین کی پیداوار تقسیم کر کے اس کو بطور بدلہ لینا ناجائز ہے، تو یہاں پر انہوں نے اس کے نعم البدل کے طور پہ یہ سوچ لیا ہے کہ پھر اگر زمین کی پیداوار تقسیم کرنا علت ہے تو اس علت کی بنیاد پر زمین کی پیداوار نہ لیا جائے بلکہ نقد رقم لیا جائے۔ لیکن حضرت حسن بصری نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا، اور امام طاؤس کی بھی یہی رائے ہے کہ جیسا کہ امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ امام مالک نے اسی سلسلے میں ایک روایت حضرت رافع بن خدیج سے اس طرح ذکر فرمایا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا۔ جب اس طرح کی صراحت موجود ہے تو پھر یہ نقد صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔
اسی طرح آگے جا کر اسی صفحے میں آدھے صفحے پر علامہ سمرقندی کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ آخری پیراگراف میں اختلاف کا بحث ہے کہ کن کا اس میں اختلاف ہے۔ اسی مسئلے پر حضرات صاحبین کا اختلاف ہے، یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ۔ مزارات نام ہے زمین کو بٹھائی پر دینے کا معاملہ کرنا، اور معاملہ بھی اس طرح ہے، اس میں انگور اور دوسرے پھلدار درختوں کی حفاظت اور پانی دینے کے لیے مزدور اس کرائے کے عوض لیا جاتا ہے کہ باغ کے پھلوں کا ایک مقرر حصہ اس کو ادا کیا جائے۔ یعنی آپ باغ کی جو ہے نگہبانی اس طرح کریں کہ مزدوروں کو آپ رکھیں اور اس کو کہیں کہ جو بھی اس سے پھل برآمد ہوگا اتنی مقدار آپ کو پھر دے دیا جائے گا۔ اب وہ معلوم نہیں ہے کہ وہ پھل برآمد ہوتا ہے، پھل گر جاتا ہے، پھل سڑ جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، اور پھل آتا بھی ہے یا نہیں آتا۔ کئی دفعہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ تیز ہوائیں چلتی ہیں تو اس کے وہ پھول ہی گر جاتے ہیں، کوئی چیز رہتا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دونوں صورتوں کو ناجائز اور غیر مشروع قرار دیتے ہیں، اور امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے کہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ یعنی آپ زمین دے دیں کسی کو، اس کا حصہ مقرر کر کے اس سے لیں، یا پھر آپ کا باغ بنا ہوا ہے، آپ نے مزدور کو لایا اور اس کے لیے کسی حصے کو مقرر کیا کہ آپ اتنا حصہ لے لیں، دونوں صورتوں کو بھی ناجائز کر دیا اور کرائے کو بھی ناجائز قرار دے دیا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہے اس کے لیے بنیاد کیا چیز قرار دیتے ہیں؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے مزارات کے جواز میں خیبر کے معاملے سے استدلال کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود خیبر کو باغات معاملے کے طور پر اور اس کی اراضی مزارات کے طور پر دیے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کے فعل سے کم از کم جواز تو معلوم ہو گیا۔ اب یہاں پر اس فعل کو بنیاد بنا کر حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ اس صورت کو جائز قرار دیتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ سلف اور خلف کا اس پر تعامل رہا ہے۔ یعنی اس چیز کو امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے تو بنیاد بنایا ہے، استدلال اس چیز سے کیا ہے کہ وہاں کے یہود کو خیبر کے باغات کا معاملہ کر کے اس کو وہاں رہنے دیا، اور بعد میں سلف نے اسی موقف کو برقرار جو رکھا ہے، اس موقف کو انہوں نے استدلال بنا دیا ہے۔ ایک لحاظ سے ہمارے یہاں اس کو اجماع بھی کہہ دیتے ہیں کبھی کبھار، یعنی اس خاموشی کو بھی اجماع کہہ دیتے ہیں۔ اس کا جواب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں سے یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ خیبر کا معاملہ مزارات تھا ہی نہیں، بلکہ یہ جزیہ تھا۔ یہود تھے، غیر مسلم تھے، وہاں وہ خیبر میں آباد تھے، رہ رہے تھے، اور وہ مفتوحہ علاقہ تھا اسلام کا، تو جو ان سے وصول کیا جاتا تھا وہ جزیے کے طور پہ وصول کیا جاتا تھا، مزارات کا حصہ نہیں تھا۔ اور اس کو مزارات پر حمل کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز ایک حکم اور ایک کیفیت کے ساتھ دوسرے حکم اور دوسری کیفیت پر منطبق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے یہ فرمایا، یعنی اس معاملے کے اندر جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ اقرکم ما اقرکم اللہ، یعنی میں اس وقت تک تم کو اس اراضی پر رکھتا ہوں جب تک اللہ تم کو رکھے، یعنی تمہارے ساتھ جو معاہدہ طے ہوا ہے اس وقت تم معاہد کی حیثیت رکھتے ہو اور یہاں پر رہتے ہو۔ ریاست کا قانون اسلام کا ہے اور تم نے ان قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ اب جب تک تم اس قانون کی پاسداری کرو گے تو تمہیں یہاں اللہ تعالیٰ بھی حق دیتا ہے اور اسلام بھی تمہیں حق دیتا ہے، آپ یہاں رہ سکتے ہو، اور جب تم عہد شکنی کرو گے تو پھر نہیں رہ سکو گے وہاں پر۔ تو یہ اس قانون کے طور پر اس کے جزیے کو خراج کے طور پر ان سے لیا گیا، جزیہ کو خراج کی شکل میں لیا گیا ان سے۔ باقی سلف کا تعامل اور اس کا انکار نہ کرنا، اس سے بھی جواز پر دلیل لینا صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ سکوت اس لیے تھا کہ یہ مسئلہ اجتہادی نوعیت کا تھا، استدلالی نوعیت کا نہیں تھا کہ وہاں پر باقاعدہ کوئی چیز عملی طور پر ایسا موجود ہے کہ واضح کوئی قرآنی آیت ہے یا کوئی روایت ہے، اس بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ایک اجتہادی بنیاد پر اس کو اختیار کیا گیا، اس لیے لوگوں نے اس پر سکوت کیا ہے۔ جاگیرداری کے بارے میں محققین کی آراء، یعنی یہاں پر یہ ثابت کر دیا گیا کہ جو مزارات ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف صاحبین کے موقف کے مقابلے میں زیادہ مضبوط بھی ہے اور زیادہ معقول بھی ہے۔
اس کے بعد صفحہ 107 پر جاگیرداری کے بارے میں محققین کی آرا، حضرت مولانا عبد الرحمن سہاروی نے اسلام کا اقتصادی نظام میں یہ کچھ خیالات بیان کیے ہیں۔ اس میں یہ فرماتے ہیں آبادی کی معاشی بدحالی و فاقہ مستی، کچھ نیچے آ کے فاقہ مستی کا یہی واحد اجارہ دار ہے، اور اس کے بعد ان بڑی بڑی زمینداریوں اور تعلقہ داریوں کی وجہ ہے جن میں کاشتکاروں کو اسلام، اخلاق اور انصاف کے خلاف غلام سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ وہاں پر ان کے پاس کام کرتے ہیں ان کو بجائے ایک انسان کے ان کے اخلاق کا لحاظ رکھا جائے، ان کی تعلیم کا لحاظ رکھا جائے، ان کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے، یہ ساری چیزیں پامال کر کے ان کو غلام قرار دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے غلاموں جیسا۔ اور جو عوام کے معاشی تباہی کے لیے جونک کا کام کر رہی ہوتی ہے، جونک جو عام طور پر یہ پانیوں میں پائے جاتے ہیں اور یہ جانوروں کے منہ میں چلے جاتے ہیں پانی پیتے ہوئے، پھر وہ ان کے خون چوستے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زمیندار جو ہے یہ معاشرے کی معاشی طاقت کو سلب کرنے کے لیے جونک بن جاتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کو غلام بنا کر معاشرے کی معاشی اہمیت اور صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے جونک کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آگے صفحہ 108 پر دوسرے سطر میں، اور اس کے لیے اس کے خلاف اقتصادی نظام کا اقدام نہ صرف غیر مسلم کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے بلکہ خود مسلمانوں میں ایسے افراد موجود ہیں جو احکام اسلام سے ناواقفیت کی بنا پر اس اقدام کو غیر اسلامی سمجھتے اور کمیونزم یا سوشلزم کی کورانہ یعنی اندھی تقلید جانتے ہیں۔ یعنی ہماری اس روش کو جو ہم سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف پیش کرتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے اور معاشرے میں اور ریاست میں معیشت کے استحکام کے لیے، ہمارے غیر مسلم لوگ تو اس کو اسلام کی وجہ سے غلط سمجھتے ہیں، اور ہمارا مسلم طبقہ اسلام سے ناواقفیت اور اس کے روح سے نابلد ہونے کی بنیاد پر اس کو غلط سمجھتے ہیں اور اس کو کمیونزم یا سوشلزم سے متاثر ہونے یا ان کی تقلید کرنا جانتے ہیں، یہی مانتے ہیں۔ اس لیے ازبط ضروری ہے کہ اس مقام پر علماء اسلام کے وہ چند فتاوی یا اسلامی فیصلے پیش کر دیے جائیں۔ اب وہ اسلامی فیصلے کیا ہے؟ اس کے بعد کا عنوان براعظم پاک و ہند کی زمینوں کے بارے میں علماء اسلام کے فتوے کہ ان زمینوں کی حیثیت کیا ہے، یعنی پاکستان کے زمینوں کے اور ہندوستان کی زمینوں کے، ان دونوں زمینوں کے جو لوگ اس کے یہ مسئلہ اب دوسرا دلیل بن رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف پر، کیونکہ وہاں پر جو کہتے ہیں کہ وہ خیبر کے زمینوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو بطور استدلال بیان کرتے تھے، تو وہ زمین بھی مفتوحہ زمین تھی، اور یہاں پر یہ ہمارے براعظم پاک و ہند کی زمین بھی مفتوحہ زمینیں ہیں۔ اس کے لیے فرماتے ہیں، آپ حضرات کا ٹائم پورا ہو گیا، تو یہ فتاویٰ مغل بادشاہوں کے زمانے کا ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ علماء اسلام کی یہ فتاویٰ مغل بادشاہوں کے دور میں اور برٹش حکومت کے ابتدائی دور میں اس سلسلے میں زیر تحریر آئے ہیں کہ اراضی ہند اشخاص و افراد کی ملک نہیں ہے بلکہ وقف للمسلمین، مسلمانوں کے لیے وقف ہونے کی حیثیت میں حکومت بیت المال کی ملکیت ہے، اور ایسی زمین کو اسلام کی معاشی نظام کی اصلاح میں ارض المملکہ یا ارض الحوزہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض عراق کے متعلق یہی فیصلہ فرمایا تھا کہ عراق کے زمینوں کو تقسیم کرنے کے لیے وہاں کے فاتحین نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ غازیوں کے درمیان اور فاتحین کے درمیان تقسیم کیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَإِنَّا لَوْ قَسَمْنَاهَا بَيْنَ مَنْ حَضَرَ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَعْدَهُ شَيْءٌ، کہ اگر ان کو حاضر لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دوں تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کیا رہ جائے گا، یہ تو سارے لوگوں کی جاگیر بن جائے گا۔ تو اس نے منع کیا، اور اس پر پھر کافی بحث مباحثے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ، اور پھر بعد میں سارے صحابہ نے اسی فیصلے پر، یہ آخری سطر میں ہے، کہ مہر تصدیق ثبت کر دیا۔ لہٰذا اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ زمین اشخاص کی نہیں بلکہ ریاست کی ملک ہوتی ہے، خاص طور پر جب مفتوحہ ہو تو یہ دوسری دلیل بن جاتی ہے۔ ویسے بھی خدا کی ملک ہے، اور خدا کی ملک پھر بعد میں ریاست اس کا نائب ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو بھی لوگ نظر انداز کر دیں کہ خدا کا ملک ہے، خدا نے کیا کرنا ہے، تو پھر اگر مفتوحہ ہو تو پھر ریاست اس کا مالک بن جاتا ہے، پھر بھی شخص اس کا مالک نہیں بنتا۔ یہ شیخ جلال الدین تانسیری کی رائے ہے صفحہ 109 پر۔
ہدایہ کے باب الغنائم میں امام ابو اس میں یہاں پر اس عبارت سے امام ابو حنیفہ کے جواب جزیہ یا خراج کی تائید ہوتی ہے۔ یہ جو عبارت یہاں پر ہے باب الغنائم میں کہ اگر امام کسی شہر کو قہر و غلبے کے ساتھ فتح کرے تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس کی اراضی کو مسلمانوں میں تقسیم کر دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینوں کے متعلق کیا، یعنی وہاں پر ان لوگوں کو باقی رکھا، اور چاہے تو مفتوحہ آبادی کے قبضے میں اس کو رہنے دے اور اس پر جزیہ مقرر کر کے ان کی زمینوں پر خراج مقرر کر دے، یعنی وہ جزیہ ان سے لیا جائے اور خراج لیا جائے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی موافقت کے ساتھ کیا، اور جس کسی نے مخالفت کی تو اس کو ناپسند سمجھا گیا۔ بہرحال امام ان دونوں باتوں میں مختار ہے اور دونوں اس کی ثوابدید کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب صفحہ 111 حضرت قاضی اعلیٰ تھانوی کی رائے، یہ بھی ایک محقق ہے۔ ہندوستان کی مشہور محقق عالم مولانا محمد اعلیٰ تھانوی نے بھی اپنے رسالے میں اراضی ہند کے متعلق یہی فیصلہ کیا کہ وہ فرد یا جماعت کی شخصی ملکیت نہیں رہی، بلکہ ارض مملکت اور ارض بیت المال ہے۔ چنانچہ علامہ محمد انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں اور مولانا محمد اعلیٰ تھانوی نے اپنے رسالہ احکام الاراضی میں ذکر کیا ہے کہ اراضی ہند نہ عشری ہے اور نہ خراجی، بلکہ اراضی حوزہ ہے، یعنی حکومت کے بیت المال کی ملکیت ہے، کسی کی شخصی ملکیت نہیں۔ اس سے بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس قول کی تائید ہوتی ہے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی عبارت یہ اگلا صفحہ ہے 112، اس پر وہ فرماتے ہیں انہوں نے اس مذہب کو ہندوستان کی زمین داروں کی ملک ہے بہت سے دلائل و شواہد سے باطل قرار دے دیا، یعنی اس ذہنیت کو کہ ہندوستان کی زمینیں جو ہے یہ لوگوں کی ملکیت ہو، اس ذہنیت کو شواہد اور کئی سارے دلائل سے باطل قرار دیا، اور یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کی اراضی آج بھی بدستور سابق عراق کی اراضی کی طرح عامۃ المسلمین کے لیے وقف ہے، یعنی بیت المال کی ملک ہے، کسی شخص اور فرد کی ملک نہیں ہے، اور نہ زمینداروں کی ملک ہے، اور نہ زمینداروں کی چودھری اور نگران ہونے کی زیادہ کوئی دخل ہے، ہم صرف نگرانی کر سکتے باقی کچھ بھی نہیں۔ اور صفحہ 113 پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نقل کی جاتی ہے کہ ہندوستان کی زمین ابتدائی فتح میں عراق کی طرح ہے، جو کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوا تھا، اور بیت المال کی ملک پر ہی قائم ہے، اور زمینداروں کو اس کے سوا کہ وہ اس کے متولی اور داروغہ ہیں، اور کاشتکاروں کو تلاش کر کے زمین دینے اور زراعت میں اعانت بہم پہنچانے اور اسی ذمہ داری کے غور و فکر میں رہنے کے اور کوئی حق حاصل نہیں، یعنی جن جن کے پاس زمینیں ہیں وہ اس طرح ہیں۔ آخری صفحہ پر ہے مغل بادشاہوں کا استدلال، یعنی ہماری ان زمینوں کے پاکستان اور ہندوستان کی زمینوں کی حیت، یہاں پر یہ عبارت نقل کیا ہے کہ سراج الدولہ کے زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال میں دیوانی اختیارات حوالے کرتے ہوئے بنگال کی زمینوں سے متعلق جو معاہدہ کیا وہ بھی اسی کی تائید کرتی ہے کہ یہ بادشاہ اور ابتدائی دور میں خود انگریزی حکومت اراضی ہند کو زمیندار اور تعلقہ دار کی ذاتی شخصی ملکیت نہیں سمجھے، اور حکومت کی ملک شمار کرتے ہوئے ان کو نگراں اور قیم کی حیثیت دیتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام تر شواہد کی بنیاد پر کہ جو حکمران اس وقت مسلمان تھے جو پھر وہاں سے جا رہے تھے، انہوں نے ہندوستان میں انگریز حکومت کے سپرد کرتے ہوئے بھی یہ جو تمام تر زمینداری کے معاملات تھے اس میں بھی یہی چیزیں انہوں نے لکھ کر دی ہے۔ لہٰذا اب ہمارے اس خطے کے اندر جو بھی لوگ جاگیرداری اور زمینداری کے حوالے سے جو دلائل پیش کرتے ہیں، اگر وہ اس صورت میں پیش کرتے ہوں کہ زمینیں تو کسی کی ملک بن سکتی ہے اور وہ خدا کی ملک کو نہ مانتے ہوں، تو پھر دوسرے استدلال کے طور پر کہ جو زمینیں جو ہے باقاعدہ مفتوحہ زمینیں ہوں، ان زمینوں پر ریاست
مالک بن جاتا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پہلے استدلال پر بھی زمین کا مالک ریاست ہے، اور دوسرے دلیل کے بنیاد پر اگر مفتوح ہے تو بھی مالک ریاست ہے، افراد اس کے مالک کبھی نہیں بن سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔